اللہ تخصیص الکتاب سنہ اور اجماع کے بعد ہمارے پاس آخر میں ہے کہ التخصیص بالقیاس، یعنی قیاس کے ذریعے بھی ہم کتاب اللہ کی، سنت کی، ان کی اقسام کی تخصیص کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو پہلے تو قیاس کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو یہاں پہ انہوں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ قیاس کہتے ہیں کہ کسی ایک واقعے کا حکم دوسرے واقعہ کو دے دینا۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی بھی مثال لے لیں کہ جس میں کوئی چیز حلال ہے یا حرام کی اگر بات کر لیں تو شراب حرام ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ تو اب ہم نے قیاس کے طور پہ یہ دیکھا کہ شراب کیوں حرام ہے، اس میں جو علت ہے، وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ انسان کی عقل کو نشاور بنا دیتی ہے۔ تو یعنی وہ نشہ آ جاتا ہے، اس کو سوچنے سمجھنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا فقہا نے یہ کیا کہ یہ والی علت جو شراب کی حرمت کی علت ہے، وہ کہیں بھی پائی جائے گی تو وہ بھی حرام ہوگا۔ لہٰذا کوئی بھی نشہ شراب کے علاوہ بھی ہے تو جب وہ اس میں اتنی صلاحیت ہو کہ انسان کے دماغ کو، عقل کو معوف کر دے، تو پھر وہ نشاور ہی ہوگا، تو اس کے لیے یعنی حرمت کا ہی حکم ہوگا۔ تو یہ ہوتا ہے جنرل قیاس کے ایک واقعہ کو دونوں کی علت مشترک ہو اور باقی اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ یعنی اس کے جو انگریڈینٹس ہیں کہ وہ ایک واقعہ ایسا ہے، دوسرا واقعہ بھی ایسا ہو، نتائج دونوں کے سیم ہو، تو اس بنیاد پہ یعنی قیاس کی جو ساری کی ساری تفاصیل ہیں وہ ہم پہلے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ تو اس میں یہ کہ قیاس کی بنیاد پہ اب ہم تخصیص کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، تو کہتے ہیں کہ اس بارے میں بہت سارے اختلاف ہیں۔ اگر ہم اس کو اجتماعی طور پہ دیکھیں تو وہ تو 7 کے قریب بن جاتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کتاب والے کہ ہم یہاں پہ صرف 2 کو ذکر کریں گے کہ جمہور کی رائے کیا ہے اور احناف میں سے اس ابن ابان وغیرہ جو ہیں ان کی کیا رائے ہے۔ اور یہاں پہ وہی بات یہ آپ کو سکرین پہ جو دکھائی دے رہا ہے میں نے وہ ذکر کر دی کہ قیاس اعطاء واقعات لا نص فیہا، یعنی ایسا واقعہ جو نیا ہے، جس کے بارے میں کوئی نص وارد نہیں ہے، جیسے اب آج کل آئس ہے یا اس قسم کے اور نشے ہیں، ان میں نص وارد نہیں ہے، تو ان کو منسوس واقعہ، منسوس کیا ہے، ہمارے پاس شراب کا حکم منسوس ہے کہ وہ حرام ہے، اس کا وہ دے دینا، اس کو کہتے ہیں کہ قیاس۔ تو آگے پھر یہاں پہ بھی وہ اجماع کی طرح اس میں بھی بات کریں کہ قیاس ایسے ہی کوئی دلیل شرعی نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی یعنی اصل دلیل تو ہمارے پاس کتاب اور سنت ہی ہوتی ہے نا، تو لہٰذا یہ بھی اسی میں سے ہی ماخوذ ہوتا ہے۔ جیسے اجماع کا استناد کہیں نہ کہیں کتاب و سنت میں ہوتا ہے، اسی طرح قیاس کا استناد وہ بھی کتاب و سنت میں ہی کسی نہ کسی جگہ پہ ہوگا، تو اسی وجہ سے اس کو ہم دلیل شرعی کے طور پہ رکھتے ہیں۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ یعنی وہی بات کہ اس کے جو مذاہب ہیں وہ 8 کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ بل اختلفوا فی شان تخصیص بالقیاس اعلی مذاہب اوصلها بعضهم الى 7، یعنی بعض لوگوں نے ان کی مذاہب کی تعداد 7 ذکر کی ہے، لیکن ہم یہاں پہ جمہور کی اور بعض اصولیین یعنی جو احناف ہیں ان کی رائے کو ذکر کریں گے۔ تو اب رأی الجمہور کیا ہے کہ یرا جمہور الاصولیین ان القیاس یخصص عام الکتاب والسنہ المتواترہ، یعنی جو قیاس ہے اس کی بنیاد پہ ہم کتاب اللہ کے عام کی بھی تخصیص کرتے سکتے ہیں، یعنی قرآن مجید کی آیت کی بھی، مشہور سنت یعنی سنت متواترہ کی بھی، چاہے وہ قولی ہو فعلی ہو، اس کی بھی تخصیص کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے جب ان دونوں کی کر سکتے ہیں تو خبر واحد کی بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ امام شافعی کا بھی مذہب ہے، امام مالک کا بھی، احمد بن حنبل کا بھی، کہتے ہیں کہ بلکہ امام ابو حنیفہ کا بھی بذات خود یہی مذہب ہے۔ تو دلیل ان کی یہی ہے، یعنی ان سب حضرات کی، کہ ان القول بالتخصیص فیہ اعمال للدلیلین مان، دیکھیں کہ جب ہم قیاس کی بنیاد پہ تخصیص کریں گے تو ہم دونوں دلیلوں پہ عمل کر رہے ہیں، یعنی خاص کو خاص کے پرسپیکٹو میں دیکھ رہے ہیں، عام کو عام کی جگہ پہ رکھ رہے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ قیاس کی بنیاد پہ ہم تخصیص نہیں کریں گے تو ہم نے گویا کہ عام کو عام ہی رہنے دیا، اس میں تخصیص کی نہیں، تو بیک وقت ایک دلیل پہ عمل ہو رہا ہے عام والی پہ، خاص کی جو دلیل تھی اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ تو یہ اصول فقہ کا ضابطہ اور قانون ہے کہ اعمال للدلیلین معا اولا بالاہمال، کہ ان کو مہمل قرار دینا، عمل نہ کرنا، یہ بہتر ہوتا ہے اس کے
اس کو عمل ایگزیکیوشن سے، اس کو عمل دینے سے۔ تو یہ تو ہوگی جمہور کی رائے۔ تو بعض احناف میں سے جو عیسیٰ ابن ابان وغیرہ ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ دیکھیں قیاس وہ کتاب اللہ اور سنت متواترہ کے عام کے لیے وہ نہیں بن سکتا مخصص اس کو۔ یعنی پہلے ہم نے سنت متواترہ میں جو پڑھا تھا نا کہ دیکھیں عام اپنے اصل کے اعتبار سے قطعی ہوتا ہے، لیکن جب اس میں ایک دفعہ تخصیص ہو جائے تو پھر وہ ضنی ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ بھی عیسیٰ ابن ابان کی یہی رائے ہے کہ دیکھیں کہ قیاس جو ہے وہ بذات خود ایک ضنی چیز ہے۔ تو ضن کی بنیاد پہ ہم کتاب اللہ اور سنت متواترہ جو قطعی ہیں ان کی تخصیص کیسے کر سکتے ہیں، یعنی عام ان کا۔ تو ان کو یہی جواب یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں عام کے بارے میں اکثر اصولیین کی رائے تو یہ ہے کہ وہ ہوتا ہی ضنی ہے شروع سے ہی۔ یا ان کی دوسری رائے یہ ہو جائے گی کہ اگر ایک دفعہ عام میں کسی قطعی کے ذریعے، قطعی دلیل کے ذریعے تخصیص ہو جائے تو پھر وہ ضنی ہو جائے گا، پھر اس کی تخصیص ہم قیاس کے ذریعے بھی کر سکیں گے۔ یعنی یہ بالکل وہی سنت متواترہ والی بات ریپیٹ ہو رہی ہے یہاں پہ کہ اگر عام قطعی اس دلالت ہے، یعنی اس میں ابھی تک تخصیص نہیں ہوئی، تو پھر عیسیٰ ابن ابان وغیرہ کے ہاں قیاس کے ذریعے کتاب اللہ